ایک بادشاہ سرما لگایا، نیا کپڑا پہنا، لال بنڈی لگائی، کریم پاؤڈر لگا کر کے آئینہ دیکھ رہا ہے، اپنے وزیر سے کہہ رہا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وزیر بولا کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا۔ بولا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کہا کہ اگر موت نہیں ہوتی تو بہت اچھے ہوتے، موت تمہارے ساتھ ہے اس لیے تم بہت اچھے نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کو زور کا جھٹکا لگا، یہ چہرہ جو حسین ہے، خوبصورت ہے، موت کے بعد یہ چہرہ بگڑ جائے گا، دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، لوگ اس پر مٹی ڈال دیں گے کہ کہیں بھوت کی شکل میں خواب میں نظر نہ آئے۔ تیسری بات، یہ جلسہ سننے کے لیے میترا میں ایک آدمی آ رہا تھا، بولا یار میترا بستی کدھر ہے؟ جلسہ سننے کے لیے جانا ہے۔ بستی کدھر ہے؟ تو کہا سیدھا چلے جاؤ، دایاں مایاں مڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا چلے جاؤ۔ وہ جو سیدھا گیا تو قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیسا بے وقوف آدمی ہے، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتا ہے۔ وہ آدمی پلٹ کر کے بولا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، ہم کو جلسہ سننا تھا، بستی ہم نے معلوم کیا تھا، تم نے ہم کو سیدھا قبرستان بھیج دیا۔ کہہ رہے تم جس کو بستی سمجھ رہے ہو وہ بستی نہیں ہے، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ میں نے بستی کے ہر آدمی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے قبرستان میں، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اصل بستی تو یہ ہے جس کو تم بستی نہیں سمجھ رہے۔ جب سورج آسمان میں ہوتا ہے مکہ میں تو زمین ایسے کھولتی ہے، جب سر پر سورج ہوتا ہے ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین میں پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، پھوکا نکل جاتا ہے، آبلہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی کو 100 روپے دیا، کسی کو 50 روپے دیا، کسی کو 200 روپے دیا، بات آئی چلی گئی۔ حضرت علی کو 1 روپے دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا جس کو میں نے پیسہ دیا ہے ایک ایک کر کے حاضر ہو جاؤ اور جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھو، کھولتی زمین پر پیر رکھو، اور جو پیسہ میں نے دیا اس کا حساب دو، کہاں تم نے خرچ کیا اور کہاں کہاں تم نے اس کو خرچ کیا ہے، کہاں کہاں وہ پیسہ استعمال کیا، اس کا ایک ایک کر کے حساب دو۔ اب جو لوگ پیسہ لے کر کے تھے آئے، جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھا، پیر الگ جل رہا ہے، دماغ الگ کھول رہا ہے، حساب یاد ہی نہیں ہے، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، یہ بھی فیل وہ بھی فیل، سب فیل ہو گئے۔ اب باری آئی حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حساب دینے کے لیے 1 روپیہ ملا تھا، حساب دینے کے لیے آئے، فٹافٹ حساب دیا، جھٹا جھٹ حساب دیا، فٹافٹ حساب دیا، جھٹا جھٹ حساب دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو، ڈھیر پیسہ کمانے والے خوش مت ہونا، حساب بہت لمبا ہوگا، کم پیسہ کمانے والے مایوس مت ہونا، حساب بہت آسان ہوگا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں حضرت عمر نکلے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، کپڑا بھیگ گیا، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کپڑا بھیگ گیا۔ کہنے والے نے کہا کہاں نکلے؟ کہا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا، اسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ارے اللہ کے بندے جان پر تو رحم کھاؤ، دھوپ ہے، لو لگ جائے گی، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہ صدقے کا اونٹ ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس دھوپ کا میں خوف نہیں کرتا، اس سے بڑی دھوپ محشر کی دھوپ ہوگی۔ کہ میں غلام بھیج دیتا ہوں، وہ لے کر کے آ جائے گا، کہ میں خود جاؤں گا، خود تلاش کر کے لاؤں گا، قیامت میں عمر سے سوال ہوگا، عمر کے غلام سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد، مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جزام القبر میں کوئی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ او غافل انسان، انسان او غافل
غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان ہاتھ اٹھائیے جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے انشاءاللہ دیکھیے ذرا فوٹو کر لیجئے ان لوگوں کا آخر میں ہم جنازہ ہی پڑھانے والے ہیں 5واں پیغام جلدی سے آ رہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میرا دل خوش کر دیا میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا جتنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیل سے چھوٹ کر کے بھاگ رہے مجھے بھی بچ بچا کر کے آنا پڑا تھا اتنی بھیڑ تھی یہاں سے جلسہ سے پنڈال سے سن کر کے جو جانے والے تھے بازار کی طرف بہت زیادہ لوگ تھے میں گھبرا گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے میری آبرو رکھ لی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر میں آپ کی آبرو کا سامان فرمائے 5واں پیغام جوان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہوں گے کوئی جوان اگر وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے داڑھی کے بال پک رہے ہیں سر کے بال پک رہے ہیں تو کیوں پک رہے ہیں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں وقت سے پہلے بوڑھا ہو رہا ہے جوانی میں موت آ رہی ہے اور سونا کو بھی چھو رہا ہے تو کوئلہ بن جاتا تو سمجھ جائیے یہ دارو پینے والا جوان ہے یہ دارو کی نحوست ہے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا سونا کو بھی چھو لے تو کوئلہ بن جاتا ہے اور جوانی میں اس کی موت آ رہی آپ کے گھر میں پیسہ ہے نظر ہی نہیں آ رہا آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف اٹھتا ہی نہیں ہے آپ اپنے گھر میں آتے ہیں سکون کے لیے آپ کو سکون ملتا ہی نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کمائی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ قدم غلط اٹھ رہا ہے آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے اور آپ اگر نیکی کرنا چاہتے ہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں پیسہ نظر نہیں آ رہا 2 آدمی بڑے دوست ایک انڈے کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ ایک پان کو کاٹ کر کے کھا رہے ہیں ایک ٹکڑا یہ ایک ٹکڑا وہ لیکن ایک دوسرے کو ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے 2 دوست دونوں کی دوستی ختم ہو گئی راز ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنے والا ہے وہ بھی جوا کھیلنے والا ہے جب جوا کھیلنے والا 2 آدمی جوا کھیلتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے ہارنے والے کو جیتنے والے پر غصہ آتا ہے غصے کی وجہ سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے 10 لاکھ روپیہ کما کر کے بیٹھے ہوئے تھے 10 لاکھ ایک دن میں ختم ہو گیا اور 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض ہو گیا یہ کہاں ہوتا ہے یہ آپ کو راز بتا رہا ہوں 10 لاکھ روپیہ 10 سال میں کمایا تھا اور ایک دن میں ختم ہو گیا پھر 10 سال کے لیے 10 لاکھ کا قرض سر پر سوار ہو گیا یہ کہاں ہوتا ہے جب آدمی نام نمود کے لیے شادی بیاہ میں پیسے کو پانی کی طرف بہاتا ہے 10 لاکھ کا کمایا ہوا 10 سال کا پیسہ ایک دن میں برباد ہو جاتا اس کے بعد آدمی 10 سال کے لیے قرض میں ڈوب جایا کرتا ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو ناروا خرچ شادی میں تم چھوڑ دو لینے دینے کے قانون کو توڑ دو خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے خود بھی بچتے رہو قرض کے بوجھ سے قوم کو بھی بچانے کی کوشش کرو ہر تجارت کے شعبوں کے حامی بنو سود پر قرض لے نہ بھی تم چھوڑ دو اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو اپنے پیسوں سے تم اپنی ہی قوم کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش کرو
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دایاں بایاں ہو گیا شروع میں، اب نہیں ہوگا۔ جب تک میں کرسی نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے بچوں کے حوالے سے ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اچھا وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی، وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے، تو ان کا ڈبل کا ارادہ ہے کیا؟ اچھا انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی تو کھانا دانا سب بند ہو جائے گا۔ دھیان سے رکھیے گا، آپ کو جو فریاد سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ ہمارا جوان، ہمارا بچہ 3 چیزوں میں پیچھے ہے۔ نوکری میں پیچھے ہے، 100 میں صرف 2 بچے نوکری کر رہے ہیں، 98 گول۔ تجارت میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، جانتے ہیں تجارت کتنے کرتے ہیں؟ 100 میں 5، 95 گول۔ تعلیم میں ہمارے بچے پیچھے ہیں، 100 میں صرف 4 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، 96 گول۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہیں، مردوں میں 62% مرد جاہل ہیں، عورتوں میں 72% عورت جاہل ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ باپ بادشاہ ہے، بیٹا کتنا ہے؟ 11 بیٹے کا ایک باپ ہے بادشاہ، انتقال کر رہا ہے، 17 روپیہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے، 17 روپیہ۔ کہے تو ہاتھی کے منہ میں زیرہ ہوگا، کیا ہونے والا ہے 17 روپیہ سے؟ تو اس باپ نے کہا کہ میں اپنے بچے کے مقدر کا مالک نہیں ہوں، مقدر کا مالک خدا ہے، میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، اپنے بچے کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، سب سے زیادہ تعلیم دی ہے، مال نہیں دیا، خدا کے حوالے کیا، میرا بیٹا غریب نہیں رہے گا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ہر بیٹا اپنے وقت کا گورنر ہو گیا، مال نہیں دیا، علم دیا، بیٹا مالا مال ہو گیا۔ ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام ہے عبد الملک ابن مروان۔ اتنا پیسہ اپنے بچوں کے لیے جمع کیا کہ تمام بچوں کو بلا کر کے کہا گھبرانا نہیں ہے، اتنا پیسہ جمع کر دیا ہے کہ بیٹھ کر کے کھاؤ گے، ٹینشن لینا نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، علم نہیں دیا، اپنے بچے کو مال و دولت جمع کر کے دیا، علم نہیں دیا، انتقال کر گیا۔ اس کا پوتا بھیک کا کٹورا لے کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھ کو بھیک دو، یہ مسجد میرے دادا نے بنایا، میرا حال برا ہے، میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ جس بادشاہ نے اپنے بچوں کو مال دیا وہ کنگال ہو گیا، علم نہیں دیا۔ جس باپ نے اپنے بچے کو علم دیا، مال نہیں دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹے کو جھولے پر، عورت کو چولہے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے آپ پھنسے، بیٹا بیٹی دونوں کو پڑھانا ہے۔ جس کا بیٹا جتنا کالا ہوتا ہے بچہ میں، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن اس کو لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالا گورا ہو جائے، لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، صابن کالا، وہ صابن گورا، صابن کالا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، آسمان سے ہی اتر کے آیا ہے کالا، لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی وہ 14ویں کا چاند سمجھتا۔ بیٹا کالا ہے، ماں نے کان میں کہا کہ بیٹا بہت کالے ہو، بدصورت ہو، کوئی اپنی جگہ پر تمہیں نہیں بٹھائے گا۔ بیٹا مگر ایک کام کرو، لوگ ترقی پر تم کو بٹھائیں گے۔ بیٹا بولا اماں کون سا کام کرنا ہوگا کہ لوگ ترقی پر بٹھائیں گے؟ کہا تم بدصورت ہو، ترقی پر لوگ بٹھائیں گے، ایک کام کر لو، رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، جس دن سب سے زیادہ علم حاصل کر لو گے اس دن لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ باپ کی نصیحت، ماں کی نصیحت کو بیٹے نے قبول کیا، رات دن ایک کر کے یہی کالا اور بدصورت بچہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا۔ ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا۔ اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل
دل کام آسان ہو نہیں سکتا، کرے تہذیب سے ہم اپنی نسلوں کو، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، شکیلے سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا۔ دو تین پیغام آپ کی خدمت میں، 10 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا ہے۔ 3 منٹ کا صرف جلسہ ہے۔ آدمی گھر سے ترقی کرتا ہے، اور جس کو گھر سے ترقی نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ عدالت میں چلا گیا 2 بھائی کا جھگڑا، اور 10 سال کے بعد عدالت میں فیصلہ ہوا کہ درخت کا جھگڑا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، کسی بھائی نے کہا میرا ہے، جھگڑا چلا گیا عدالت میں، 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ درخت کو کاٹ کر کے آدھا ایک کو دے دو، آدھا ایک کو دے دو۔ دونوں مقدمہ لڑ لڑ کر کے اتنا کنگال ہو چکا کہ درخت کٹانے کے پیسے نہیں تھے۔ لڑائی کو ختم کرو، گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ ترقی کے آسمان پر پہنچا دے گا۔ ایک بھائی مال کما کر کے وزیر بن گیا، دوسرا بھائی علم حاصل کر کے عالم بن گیا۔ وہ جو مالدار وزیر تھا وہ تانا مارتا ہے، تو لوٹا اٹھانے والا ہی رہا، تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا، میں نے مال جمع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس بھائی نے کہا کہ تم مجھ کو تانا مارتے ہو جبکہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں، تم ہم کو تانا مارتے ہو جبکہ ہم ایک بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک خون ہے، ایک رشتہ دار ہیں، تم ہم کو تانا مت ڈالو، مجھے حوصلہ دو۔ لیکن تم اس بات کو بھول گئے میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے، مجھے تو نبی کی میراث ملی، تمہیں قارون کی میراث ملی، میں جہاں پہنچا ہوں تم وہاں نہیں پہنچے۔ ایک بھائی چھوٹی منزل میں تھا، دوسرا بھائی اوپر کی منزل میں تھا۔ اوپر کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا دیندار تھا، اور نیچے کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا پیکڑ تھا، ہر وقت دارو میں ڈوبا رہتا تھا۔ لیکن جو بھائی دارو میں ڈوبا رہتا تھا وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا، لیکن جو بھائی اوپر نماز پڑھتا تھا اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا تھا، دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے کو عزیز سمجھتا تھا۔ یہ اس کی غلطی تھی، تکبر کرتا تھا، یہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا، وہ اپنے کو بڑا سمجھتا تھا۔ دیکھیے اللہ کا فیصلہ۔ اس سے کسی نے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں کہ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا جہنمی ہے، ہر وقت منہ میں دارو لگائے رہتا ہے، اس کی زبان سے نکلا اللہ نے لکھ دیا۔ خدا تانا نہیں مارتا دارو پینے والے کو، توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے۔ اور اس بھائی کو دیکھو تانا مار رہا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، کبھی میں نے گناہ نہیں کیا، چلو اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں چلتے ہیں، 1 گلاس دارو پی لیتے ہیں۔ اوپر کا بھائی جو 25 سال سے نماز پڑھا ہے وہ وہاں سے آیا کہ چھوٹے بھائی کی مجلس میں چلتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کیا، 25 سال سے نیکی کیا، ایک دن جا کر کے 1 گلاس دارو پی لیتے۔ وہ وہاں سے چل رہا ہے، اور چھوٹے بھائی کو احساس ہوا یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں، رات دن دارو پیتا ہوں، چلتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھائی اپنے ارادے سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا، ملک الموت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی، ایک کو جنت میں پہنچایا، ایک کو دوزخ میں پہنچایا۔ جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے، اور جو نیک تھا تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا، وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے، نہیں کرنی مت کیجیے، لیکن تانا مت ماریے، تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے، اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے، وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے، دونوں کا فرق دکھا رہا۔ جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے، پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے۔ جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے۔
لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے، وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ یاد رکھیے، کتا کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا، کوا کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے۔ اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے۔ اگر ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، تو خود جیئیں گے، اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے۔ بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو۔ اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے۔ ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں بشن پور ہے، یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے، آپ لوگ بڑی بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے یہ، اس کے بعد عورتوں کے لیے صرف 2 پیغام ہے۔ میرے حصے کا جلسہ 7 منٹ میں مکمل ہو رہا، آپ پیشاب پخانہ کو روک کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آپ کے بار بار بیداری کو ٹھٹول رہا ہوں۔ پیشاب پخانہ لگے 9 2 11 ہو جائے گا، پورا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھر وید، اس میں لکھا ہوا ہے جب تکیہ پر سر رہے تمہارا رات میں تو ہمیشہ یہ سوچو جیسے میرے گھر میں سکھ ہے اسی طرح سب کے گھر میں سکھ ہو، اور جب تکیہ سے تمہاری آنکھ کھلے اور صبح کو اٹھو تو یہ سوچو، رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی سکھ سے اٹھے اس کو دکھ نہ ملے، اپنی آنکھ سے وہ سکھ دیکھے کسی کو دکھ دیکھنے کا موقع نہ ملے، ایسا درد دوسرے کے لیے اپنے سینے میں رکھو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پنج تنترا، اس کتاب میں لکھا جو کہتا میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تنگ نظر آدمی ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جو کہتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سارا جہان میرا بھائی ہے، یہ اصل میں آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، یہ تنگ دل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا کیلے کا چھلکا بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک بھی مانگتے ہو، سر بھی اچھالتے ہو۔ کہا یار میں خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، میرا خاندانی پیشہ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بھیک دینے کے لیے آیا، سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، دیکھو بھائی زور کا جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا سر جھکا کر کے اس کو بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم تو شریف آدمی ہو یار، بھیک دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے تو بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی بھیک بھی مانگ رہے، سر بھی اٹھا رہے، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پیسہ دیا، اس کے بعد تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے اس راستے سے موڑ کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دل میں، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یا
سے نیچے نین، یہاں سے نیچے نین۔ رام جی کو بنواس ہو رہا، 14 سال کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جانا پڑا۔ ماں بوڑھی، ماں زندہ ہے، جوان بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت بیٹا محل چھوڑ کر کے جنگل جانے والا ہے، شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے، جان کا قدم قدم پر خطرہ ہے۔ ماں مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ رام جی آشیرواد لینے کے لیے ماں کے پاس جب آئے تو دیکھا ماں مایوس بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک گئے۔ سوچا کہ اگر آنکھ کے آنسو ماں دیکھ لے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جلدی سے کپڑے سے رام جی نے اپنی آنکھ کے آنسو کو چھپایا اور مسکرا کر کے کہا ماں آشیرواد دے دو، چند دن کے لیے مصیبت ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ محل چھوڑ کر کے چلے جاؤ، 1 سال کے نہیں 14 سال کے لیے چلے جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں اپنے منہ سے اپنے چاند کو محل سے ہٹا کر کے جنگل نہیں بھیج سکتی۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جاؤ، اور تمہارا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہماری شادی دولت والے کے یہاں ہو گئی، کرسی کا جھگڑا ہو گیا، آج اس جھگڑے کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر سے نکل کر کے جنگل جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھا کہ ماں بےتاب ہو رہی ہے، ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں، پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو، صبر کرو۔ جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے۔ میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے، مجھ کو جنگل بھیج دے، اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام قلعے کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رامائن، اس میں لکھا ہے کہ لکشمن جی دیور ہیں اور سیتا جی بھابھی ہیں۔ لکشمن جی سے پوچھا جا رہا آپ کی بھابھی سیتا ہیں، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ناک نقشہ کیسا تھا؟ کالی تھی یا گوری تھی؟ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ دیور سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی کے بارے میں، تو دیور نے کہا کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، پردے کے اندر رہتی تھی، میں نے کہاں چہرہ دیکھا؟ اگر گھر سے باہر نکلی تو گھونگھٹ ڈال لیا، پردے سے باہر نکلی، چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے، آج تک چہرہ نہیں دیکھا۔ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر شخص، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا۔ شنکر بھی یہاں، رام بھی اور کرشن یہ بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا۔ لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا، مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پیغام ختم ہو گیا ہندو مسلمان کے حوالے سے، آپ سے وعدہ لینا ہے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے بائی پاس چلے گئے، دل ملائے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، پہلے دل ملانا ہوگا، اس کے بعد ہاتھ ملانا۔ آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे, शादी से पहले हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये बिल्कुल आसान है। कमा करके तो शादी के बाद खिला करके दिखाइए, तब कमाल है। दुपट्टे की हवा लगती है, किबला बदल जाता है। माँ बाप के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने जलसा निकाल दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो दुआ करता हूँ अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है, ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया। कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ, बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ, माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। बेटा जवान, बेटा बीमार पड़ा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। बीवी से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर कैसा है? अब मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान हो जाए। तो वो कहता है कि लोग झूठ बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, जवान बेटा बीमार है, वो बूढ़ी माँ खिदमत कर रही है, कभी उकताती नहीं है। ये जवान बीवी 1 महीने में उकता गई और मेरे मरने की दुआ कर रही है। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। छापे में एक आदमी पकड़ा गया, उसे पूछा कि बहुत बड़े मालदार हो? कहा बहुत बड़ा मालदार नहीं हूं, 1 रुपया सिर्फ दिन में कमाता हूं और खर्च कैसे करता हूं? 4 आना अपने ऊपर, 4 आने से कर्ज चुकाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, 4 आना दरिया में डाल देता हूं। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, क्या कह रहा कुछ नहीं समझा। कहा तुम समझाओ क्या कहना चाहते हो? कहा हुजूर 1 रुपया कमाता हूं दिन भर में और 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिला रहा हूं। जब मैं मोहताज हो जाऊंगा तो ये बच्चे मेरा कर्ज मुझको लौटाएंगे। 4 आना कर्ज में दे रहा हूं, बच्चे को खिला रहा हूं, 4 आने से कर्ज चुका रहा हूं। मेरे बूढ़े माँ बाप ने जब मैं छोटा था मुझको कमा करके खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई बेटा ये दावे से नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, खिलाया हुआ वापिस कर रहा है, पहना रहा हूं, पहनाया हुआ वापिस कर रहा है, इलाज कर रहा हूं, इलाज किया कराया हुआ वापिस कर रहा है, कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा है। और उसके बाद कहा ये जो बोले कि 4 आना दरिया में डालता हूं, ये क्या करते हो? कहा 4 आना दरिया में डालता हूं, सास ससुर को खिलाता हूं, नेकी करो पानी में ढलो, कुछ मिलने वाला नहीं। पहली बार बीवी आई और कान में कुछ कह रही है शौहर को। शौहर बड़ा खुश हो रहा है, बीवी कान में कुछ कह रही है। पहली बार मैके से ससुराल आई है लड़की और शौहर को कान में कुछ कह रही है। कान में क्या कहा है आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाए। वो पहली बार जो मैके से ससुराल लड़की आई है, वो कान में क्या कह रही है? मैंने आपकी खातिर अपने घर को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं? ये जोरू का गुलाम बोलता क्यों नहीं छोड़ सकते? अगले ही दिन किराए के मकान में माँ बाप को रख दिया और बीवी को लेकर के अलग हो गया। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे ना है ध्यान, अरे मुसलमान
मुसलमान, हाय रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देख सारा चेहरा बेनकाब हो रहा है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, अपनी जगह ले रहा हूं। मैं आपके हौसले को सलाम कर रहा हूं। आपका हौसला इतना मजबूत है कि मुझको आप पानी पिला देंगे, मेरा ही पंक्चर हो जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करूंगा, आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा। 3 मिनट में आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से आ रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। जॉर्ज टाउन नाम का प्रोफेसर है, 1996 में बोलता है 25% औरत, 100 में 25% औरत आवारा हो गई मोबाइल में गलत फिल्म देखने की वजह से। मोबाइल चलाने की वजह से 25% लड़की आवारा हो गई। 54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को, आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है, अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर कुछ नहीं। आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखें, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते यूरोप में। अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है, गरीब बच्ची भाग गई, वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है। जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद है। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में, ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सूने घर में बकरी सवासी। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है।
لڑکے کے اسکول میں لڑکی کو داخل نہیں کرنا ہے، لڑکی کو لڑکی کے اسکول میں داخل کرنا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور شادی سنت کے مطابق کریں گے، بغیر ڈیمانڈ کے کریں گے انشاءاللہ۔ اور لڑکی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل حوالے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی۔ نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے، نماز اور روزہ کی فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ مال کی محبت سے 3 نقصان ہوتا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے آدمی کنجوس بن جاتا ہے، پیسہ بچاتا زیادہ ہے، خرچ کم کرتا ہے، اپنے اوپر بھی، رشتہ دار پر بھی اور غریب پر بھی خرچ کم کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، آدمی بخیل اور کنجوس ہے۔ جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے لیے جیتا ہے، خود غرض ہو گیا، مطلب نکالتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد پہچانتا نہیں۔ مال سے جب محبت ہوتی ہے تو آدمی دن رات بے چین رہتا ہے، گھر سے باہر بھی اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ مال فتنہ کب ہے؟ غلط کمایا یہ فتنہ ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے فتنہ ہے، مال ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مال ہے حج نہیں کر رہا ہے فتنہ ہے، حقدار کو حق سے محروم کر رکھا ہے فتنہ ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، آمدنی کم ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا راستہ بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں خوف خدا پیدا کر لیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، مسئلہ حل ہے۔ حلال کمانے کے لیے رات دن محنت کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکاری نوکری کے لیے سسر پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھے، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھے، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھے، فرنگی کے پیسے نہ مردار سمجھے، تناسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل ڈوبی۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے بڑا خوبصورت مجمع ہے، دل خوش ہو گیا۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ پنڈال میں لوگ کم ہیں اور میلے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو میلے میں ہیں وہ جلسہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جو پنڈال میں ہیں یہ جلسہ سننے والے ہیں، اور سننے والے کو دعا بھی ملتی ہے اور مقدر بھی بدلتا ہے۔ میں دل سے آپ کو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ جتنا ہی مجمع ہے یہ جلسہ کی اوقات سے بھی بڑھ کر کے، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے۔